وہ کچھ قدم کی دوری پر رک گئی۔ زرش کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر سب کو چلتا کرتی، برہان اس کے سرخ تپے چہرے پر نظریں گاڑے اس کی جانب آیا۔ سب نے مڑ کر برہان کو دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اپنی چھوٹی سی زوجہ محترمہ کے پاس رکا۔ برہان نے سب کی موجودگی کو یکسر فراموش کی، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے ساتھ لگایا کہ جرمٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ میٹ مائی وائف مسز برہان دورانی۔ برہان دلکش مسکراہٹ لیے گویا ہوا تھا کہ وہاں کھڑے سب نفوس شاکڈ ہوئے تھے، کچھ خوش تھے، کچھ حسد کر رہے تھے، جبکہ زرش تو اتنے سادے اسٹوڈنٹ میں برہان کے ساتھ یوں کھڑے ہونے پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ جواب مسکرا کر سب کے سوالوں کے جواب دیتا اسے مزید خود سے لگائے کھڑا تھا۔ زرش کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پکارا، اسے لڑکیوں کی جلن حسد بڑھی تو کچھ حشمگین نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ سر چھوڑی، مجھے سب دیکھ رہے ہیں، زرش اس کے کان کے قریب منمنائی، جبکہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ برہان کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا، پیٹ پر ہاتھ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس نرم گرم لمس کی شدت پر زرش کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ دیکھنے دو، برہان جو جانے والا تھا جان بوجھ کر زرش کو امتحان میں ڈال گیا۔ وہ اس کی کپکپاہٹ نوٹ کر چکا تھا، پر ارادہ مزید تنگ کرنے کا تھا۔ سر پلیز چلیے، منت بڑے انداز میں وہ گویا ہوئی تھی۔ زرش کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ وہ جو ہٹلر بن کر سب کے ہارٹ فیل کروانے والی تھی کہ برہان کا جملہ میٹ مائی وائف مسز برہان اس کے غصے پر پانی پھیر گیا۔ سارا غصہ چو ہوا تھا اور وہ اب سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کے ساتھ چپکی کھڑی مسلسل ہونٹ کاٹتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ برہان نے اس کے بچوں جیسے منت بڑے انداز پر مسکراہٹ دبائی، سب کے مزید سوالوں کو نظر انداز کیے، اسے گاڑی میں بٹھایا، خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے، گاڑی ڈرائیو وے پر ڈالی۔ زرش نروس سی ہونٹ کاٹتی گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ آج وہ اسے پک کرنے آیا تھا، اول تو وہ اس سے دوری بنائے رکھتا، اگر پاس آتا تو زرش کو بوکھلا کر رکھ دیتا کہ پھر پوری شدت سے اس کو محسوس کر کے دور ہوتا۔ پچھلی بار اس کے عمل میں شدت محسوس کر کے زرش دوسرے روم میں آتی گہرے گہرے سانس بننے لگی تھی۔ برہان نے دل کھول کر اس کی تیاری بگاڑی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اس کے بعد سے برہان کی وارحانہ نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ برہان سے دوری بنائے ہوئے تھی کہ اس کی نظروں کی شرارت اور چہرے پر شاید سنجیدگی زرش کی دھڑکنیں بڑھا دیتی۔ رات بھی برہان کے سونے کے بعد کمرے میں آتی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہو کر چلی جاتی۔ آج وہ خود اسے لینے آیا تھا تو زرش پر گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے لبوں پر ستم ڈالتے دیکھ رہا تھا۔ جب زرش نہ رکی تو اسے ہی گاڑی روکنا پڑی۔ چٹکی سے گاڑی سنسان سڑک پر روکنے پر زرش نے حجاب کے حالے میں لپٹا خوبصورت چہرہ اٹھائے یکدم سے دیکھا کہ جو گاڑی کو بریک لگائے کالی چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ زرش نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنا ستم؟ برہان نے اس کے لبوں پر نظریں ٹکائے کہا۔ برہان نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر زرش کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ چٹکا کھا کر اس کے اوپر آ گری۔ اتنا ظلم ابھی تو ان کو محسوس کرنا باقی ہے، وہ گمبھیر سرگوشی میں بول کر اس کے سرخ ہونٹ جھلکاتے نچلے ہونٹ کا انگوٹھے سے سہلایا کہ زرش کے رگوں پہ میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کے منہ پر ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ وہ سوچوں میں غرق اپنا ہونٹ کچلتے زخمی کر بیٹھی تھی۔ برہان اس کے لبوں کو فوکس میں لیے ہوئے تھا، جبکہ زرش کی پلکیں لرز اٹھی تھی اور ہونٹ کپکپا گئے تھے۔ اس کے لبوں پر اس کے ہی دانتوں کے نشان واضح ہو چکے تھے۔ ابھی تو تشنگی مٹی نہیں، ان کا جام پینا ہے اور تم۔ برہان نے ایک ہاتھ اس کے کمرے میں ڈال کر بہت پاس کیا اور بات ادھوری چھوڑ کر ضبط کو تشدد سے بھرپور غصہ ہی کر بیٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ زرش کی گدے پر تو دوسرا کمر پر رینگ رہا تھا اور زرش تو مانو جامن ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ برہان اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آتا اس کی سوچوں میں اس رات فون پر کسی سے کی محبت کے اعتراف کی باتیں بے بسی لیے گھوم جاتی۔ وہ الجھ کر رہ جاتی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش کہ وہ اس کی طرف پلٹ رہا تھا، پر وہ دکھی تھی کہ وہ محبت نہیں کرتا تھا اس سے، تو پھر قریب کیوں آ رہا ہے؟ مختلف سوچوں نے دماغ میں ڈیرا جما لیا تھا۔ میں اس سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ برہان میرا شوہر ہے، اس کے دل و دماغ اور خیالوں پر میرا ہی قبضہ ہوگا۔ میں اس کے دل سے بے نام محبت کو نکال پھینکوں گی۔ اگر وہ میری طرف آ رہا ہے تو یہ نکاح کا اثر ہے۔ ہاں، نکاح دو انجان لوگوں کو ساتھ ملا کر ان میں حلال رشتہ وابستہ کر دیتا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔
سوچوں میں خود سے سوال کرتی وہ بھول چکی تھی کہ برہان اس کے کتنے قریب آ چکا ہے۔ برہان صاحب بولے اس پر جھکے تشنگی مٹا رہا تھا۔ اسی دوران وہ زرش کو اپنے قریب اتنا قریب کر چکا تھا، اتنا کہ دونوں کے درمیان ہوا بھی نہ گزر سکے۔ زرش کی دھڑکنیں بڑی تھی، برہان اس کی دھڑکنوں کی آواز بآسانی سن رہا تھا۔ وہ خاموش بغیر کسی مزاحمت کے اس کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ اس کی یہ پیش رفت اس کے لیے مزید دقت کا باعث بنی تھی کہ برہان اب اس کی سانسوں میں اپنی خوشبو چھوڑنے کے بعد اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ زرش کا سانس سینے میں الجھ چکا تھا۔ وہ کندھے سے گردن تک کا سفر کرتا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زرش کے چودہ دبک روشن کرتا فون کی گھنٹی نے دونوں کو فسوخیز لمحات سے باہر نکالا تھا۔ زرش جلدی سے پیچھے ہوتی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی پولیس سانسیں ہموار کرنے لگی اور برہان مسکراتی نظر اس پر ڈالے کال یس کر کے ایئرپورٹ کان پر لگائے مینیجر سے بات کرنے لگا۔ ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سے روڈ پر ڈال دی۔ اسے ولیمے والے دن ہی اس کی میٹنگ کا یاد دلایا گیا تھا کہ اسے شام کی فلائٹ سے لندن جانا ہے۔ برہان نے سن کر لب بینچے اور اوکے کہا تھا۔ ایک نظر زرش پر ڈالی جو ونڈو سے باہر دیکھتی اس سے فاصلہ قائم کی بیٹھی تھی۔ آج کے بعد ان کو زخمی نہ دیکھوں، برہان سامنے دے کر باری آواز میں بولا کہ اسے زرش کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ زرش نے باہر کے نظاروں پر نگاہیں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو سنجیدہ سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی دیکھ کر برہان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرے سے اسے بازو سے کھینچ کر پاس کیا تھا۔ اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے کہنا میں کس لیے ہوں۔ برہان نے سرگوشی میں کہہ کر اس کے سر پر لب رکھے اور پھر ڈرائیونگ کی طرف توجہ مبذول کی، جبکہ اس کی باتیں، اس کا لمس، اس کا دوست بڑا لہجہ، اس کی عنایتوں پر زرش کا چہرہ سرخ نار کی مانند ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے گلابی گال دہکنے لگے تھے۔ جاذب ہمیشہ کی طرح کی رنگ اور فنگر پر گھمائے ٹہلتا اپنی بہن شیلا، چچی اور سجے سومی کو ساتھ لے کر مال آیا تھا۔ زہیب کی ضروری میٹنگ تھی تو یہ ذمہ داری جاذب ہمدانی کو سونپی گئی تھی، جس پر پہلے تو اس نے منہ بنایا کہ اس کا کیا کام ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، پھر سومی کے کہنے پر مان گیا۔ وہ آرام سے چلتا ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ اس کے دوست جنید کی نظر پڑی جو اسی مال میں بنے آئس کریم پارلر میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارے جاذب تم جاذب نے بھی وہی سٹائل اپنایا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جنید اس سے گلے مل کر سوال داغا۔ لیڈیز کو شاپنگ کروانی تھی، بس ان کو لے کر آیا ہوں۔ تم؟ رمشا جو آئس کریم کی پیالی پر جھکی ہوئی تھی اپنے کزن کو اٹھ کر کسی سے چاند قدم کے فاصلے پر ملتا دیکھا کندھے اچکا کر پھر سے کھانے لگی، پر آواز کہیں سنی سی لگی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بیٹھی بیٹھی چلائی، ارے تم چلتا پھرتا پارلر۔ رمشا کی چیخ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تو جاذب بھی اسی کے انداز میں بولا، تم ڈائناسور کی شکل والے، دور رہو میرے بھائی سے۔ اور تم؟ میک اپ کی دکان؟ تمہارا بھائی میرا دوست ہے۔ ایک منٹ، تم دونوں جانتے ہو؟ جنید نے دونوں کو چپ کر کے پوچھا۔ یار یہ وہی ہے چلتا پھرتا پارلر جس کا تجھے بتایا تھا، اسی کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ جاذب رمشا کو گورا بولا، بھائی یہ وہی ہے ڈانا جس نے مجھے پولیس کی دھمکی دی تھی۔ اور جنید کو اب سمجھ آئی جب اس دن دونوں باری باری اپنا دکھڑا سنا کر گئے تھے کہ ان کی گاڑیاں شہید ہوتے بال بال بچی تھی۔ یہ تیری بہن ہے اتنی خطرناک؟ جاذب بڑبڑایا، ہاں میری کزن ہے۔ جنید نے اسے آنکھیں دکھائی، خطرناک تو تم ہو ڈائنو، مجھ جیسے معصوم لوگوں کو بیچ سڑک روک کر ٹارچر کرتے ہو۔ رمشا بنا اٹھی تھی، جینی پہلی فرصت میں، اس سے گاڑی لو اور سائیکل لے کر دو۔ گاڑی چلانا اس کے بس کی بات نہیں، سائیکل چلائے گی تو اگر ایکسیڈنٹ ہوا بھی تو چوٹ اسی کو لگے گی۔ جاذب دشمن بنا رمشا کو دیکھا مفت میں جنید کو مشورہ دے گیا، دیکھ رہے ہو بھائی اپنے لفنگے دوست کے کام، اب کے سامنے مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتی۔ ہاں تو کون سا جھوٹ ہے؟ دیکھ یار میں خود مرتے مرتے بچا ہوں اور کسی کو تمہاری بہن کے ایکسیڈنٹ کے نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جاذب نے ہاتھ کھڑے کرتے انتہائی افسوس سے کہا، تمہاری ہڈی پسلی تو نہیں ٹوٹی؟ پھر کیسے مرتے بچ گئے تم؟ رمشا نے غصے سے پوچھا۔ دیکھا جنید مان گئی ہے خود ہی، ارادہ اس کا ہڈیاں چٹانے کا تھا، وہ تو میری قسمت بلی تھی کہ رب نے زندگی دی اور آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ جاذب اپنا شیطانی دماغ چلاتا رمشا کو بے بس کر گیا تھا۔ بھائی سمجھا لو اپنے لفنگے دوست کو، کب سے تنگ کر رہا ہے، اگلی بار میں اسے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچل دوں گی۔ او تیری اتنی خطرناک عوام سڑک پر نکل پڑی ہے۔
ہمارا کیا بنے گا یار، بتایا نہیں تم نے، گھر میں چڑیل پال رکھی ہے۔ جاتا نے سر گجاتے حیرانی سے کہا، بھائی اب کی بار رمشا کی بات ہوئی کہ وہ چلا اٹھی اور جنید کو دیکھا۔ ہاں بھائی لفنگے، میرا مطلب ہے جاز بھی، کیوں تانگ کر رہے ہو تم؟ میں کر رہا ہوں تانگ، یا یہ پارلر خود ہی مجھ سے الجھ رہا ہے؟ جازب تو تنزنا اٹھا بغیر دھوم کے چپکری، ساتھ ہی نیا نام دے ڈالا، تم سانڈ مگرمچھ، میں تمہیں کچا چپا جاؤں گی۔ رمشا اس کی طرف لپکی، ارے بس میری شیرنی۔ بیچ میں ہی جنید نے اسے جازب پر حملہ کرنے سے روکا، جبکہ ارد گرد گزرتے لوگ رک کر ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ چھوڑ دو بھائی، میں اسے گنجا کر دوں گی۔ رمشا تیش میں آتی بولی، جبکہ جازب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بغیر دم والی چپکلی، ایسا سوچا تو میں تمہارے میک اپ سے لدے چہرے پر پانی گرا دوں گا۔ رمشا کی آنکھیں پھیلی تھی، تم دانا، تمہیں میں ناپید کر دوں گی۔ رمشا بھی دو بدو بولی، بس۔ جنید کے کان پاک گئے تھے، تبھی چلا اٹھا، شرم کرو تم دونوں، اور جاز بھی قد دیکھو اپنا، اور مقابلہ ایک چھوٹی سی بچی سے کر رہے ہو۔ یہ بچی ہے؟ جازب نے خطرناک آنکھیں پھیلائی، تو اور کیا، جنید نے گرا، اور رمشا تم بھی خاموش ہو بالکل، جبکہ دور کھڑے وہ ساری یہ ماجرا دیکھ چکی تھی۔ رمشا کی ان کی جانب پوچھتی تھی، وہ جازب کو کسی لڑکی سے الٹا دیکھ اسی جانب آئی۔ کیا ہوا جازب؟ سمرینہ بیگم نے آدھے پوچھا۔ کچھ نہیں چچی جان، وہ گڑبڑایا تھا۔ یہ کون ہے؟ چچی جان، یہ میرا دوست جنید ہے اور یہ اس کی بہن رمشا۔ جازب نے تعارف کروایا اور پھر جنید نے سب کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ سمرینہ بیگم نے رمشا کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ جازب نے مسکراہٹ دبائی، اور رمشا اس کی مسکراہٹ کا مطلب بہت بھی جانتی تھی، پر ان کا خیال کر کے خاموش رہی۔ سب آپس میں مل کر بہت خوش ہوئے تھے جب سمرینہ بیگم نے ان کو ولیمے کی تقریب پر آمادگی کی اور ساتھ رمشا کو بھی ضرور آنے کا کہا۔ رمشا کو بھی سجل اور شالہ اچھی لگی تھی، اس لیے ان کے اصرار پر مان گئی۔ رمشا اور جازب کے درمیان جنگ بندی ان کی فیملی کی وجہ سے ہوئی تھی، پر یہ آخری نہیں تھی۔ کیا ولیمے پر بھی یقیناً ان کی فلائنگ والی جنگ ہونا تھی، فائٹنگ والی جنگ ہونا تھی۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے وہاں سے چلے گئے، پر جاتے ہوئے رمشا، ڈائنو اور جازب بغیر دم کے چپکلی کہنا نہیں بھولے تھے، جبکہ سجل سرگوشیوں میں ان کو ایک دوسرے کا نام رکھتے سن کر کھل کر مسکرا دی۔ جازب کا بیڑا بھی پار لگنے والا تھا۔ سجل نے کہا کہ سمرینہ بیگم کو ان کی جانب دیکھنے کا اشارہ کیا تو وہ جازب اور رمشا کو ایک دوسرے کی جانب مڑ مڑ کر گھوٹا پا کر دیکھ کر مسکرا دی۔ شیردل اور شانی رات کی سیاہی میں کچھ فاصلے پر کھڑے دور سے ٹرکوں کو آتا دیکھ رہے تھے۔ ٹرک میں بیٹھے دو افراد سامنے کھڑی فورس کو دیکھ کر بوکھلائے تھے، پر انہیں پہلے ہی آرڈر تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو رکنا نہیں ہے۔ وہ واپس مڑے تھے اور ٹرک کو ریورس کرتے دور لے جا کر روک دیا۔ تبھی شیر اور شانی نے وہاں سے لائٹس آسمان کی جانب کر کے 2-3 بار اوپر نیچے کیا کہ ان کو سائن ملتے ہی وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھے تھے کہ شیردل اپنے طریقے سے ان کے منہ بند کروا چکا ہوگا۔ ان کے بارڈر پار کرنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود فورس نے لمحے میں ان کو گھیر لیا تھا۔ 3 سے 4 کروڑ مالیت کا اسلحہ تھا جو بلوچستان سپلائی ہونا تھا۔ اتنا عزتی ٹارگٹ شیر شانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ وہاں موجود آرمی جو جوان ان 2 نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ گولوں کی آواز، نہ کچھ۔ جیسے ان کو تھالی میں سجا کر سب دیا گیا تھا انہوں نے اٹھایا تھا، اور سجا کر دینے والا شیر تھا۔ موقع کی مناسبت کا خیال کر کے سمیر ایمان کے متعلق کچھ نہ پوچھ پایا تھا۔ ٹرک میں موجود اسلحے کی چھان بین کر کے آرمی کینٹ کی جانب ان کے جوان لے گئے تھے، اور سمیر ان آدمیوں کو اپنی ٹیم کے ساتھ پکڑ کر واپسی کے سفر پر گامزن ہوا۔ احمد اور حسان سمیر کے ساتھ نہ تھے، سمیر کے ساتھ شیر شانی تھے، جبکہ وہ لوگ جو ان کا ویٹ کرتے سمیر کا گرین سگنل ملتے ہیں وہ اپنے مشن پر آئے تھے۔ بلیک ڈریس میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگائے ایک ویران گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک کھنڈر گھر تھا، دور دراز آبادی سے دور اندھیرے میں گھرا یہ گھر کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ احمد حسان چہرہ ماسک میں چھپائے، کانوں میں باریک آلہ لگائے، مہم کی انسٹرکشن کو فالو کرتے داخل ہوئے تھے۔ یہ گھر اندر سے کسی بادشاہ کے محل جیسا تھا۔ جتنا چھوٹا یہ باہر سے لگتا تھا اتنا تو نہ تھا کہ وہ زمین کے اندر کافی پھیلا کر بنایا گیا تھا۔ جگہ جگہ سیکورٹی سسٹم اور کیمراز لگے تھے جن کو مہم ہیک کر چکی تھی۔ یہ واز کے دھندے کا مرکز تھا، جو کچھ وہ کرتا تھا ہر طرح کا نشہ شراب وہ یہاں سے جاتا تھا۔ واز کا منگوایا اسلحہ بھی یہیں آتا تھا اور پھر آگے
اس میں باس کا سالہ بھی شامل تھا جو اس کے اسمگلنگ میں مدد کرتا تھا۔ باہر سے جتنا خاموش اور پر اسرار تھا، اندر سے اتنا ہی شور شرابے، ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مختلف کمرے میں مختلف مال بڑا تھا۔ یہاں کا پتہ معلوم کرنے کے لیے احمد، حسان و ماہم نے انتھک محنت کی تھی۔ یہ اعتبار تو باس ختم، ان کے لیے باس کو مارنا کوئی مشکل نہیں تھا، پر پہلے اس کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر مکمل ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد باس کی جگہ بچ جانی تھی جہاں وہ رہ رہا تھا، جہاں ایک تو اور پلیس تھی جہاں ان کے آدمی باس کے آدمیوں کے بیس میں شامل تھے۔ وہ آہستہ سے نیچے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو ان کی سوچ سے زیادہ وہاں لوگ تھے جو ہنستے گنگناتے ڈرگس کو پیکٹ میں باندھ کرنے کا کام کر رہے تھے، تو کچھ گنز چمکا رہے تھے۔ مختصر وہاں موجود ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا، ساتھ سگریٹ نوشی اور شراب بھی پی رہے تھے۔ وہ دونوں ہال کے وسط میں کھڑے تھے، بالکل نڈر بے خوف۔ کون ہو تم لوگ؟ جب کارڈ کھیلتے ایک آدمی کی نظر ان پر پڑی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھتے دیکھتے فائرنگ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ احمد حسان نے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھام رکھے تھے، ان کو سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا تھا کہ ان پر دھڑا دھڑ گولیاں چلانی شروع کر دی۔ سسٹم ان کا ہیک تھا جس سے باس کو اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی، اور وہ لوگ آرام سے ان کے جہنم وصال کر چکے تھے۔ احمد نے ان کے ایک ساتھی جو ان کا سرغنہ تھا، اس کے منہ پر اور کن پٹی پر پے در پے وار کر کے ادموا کر دیا تھا۔ اسے زندہ پکڑنا تھا کہ سمیر کو وہ زندہ چاہیے تھا۔ وہاں سے نکل کر اس کو گھسیٹتے وہ لوگ روڈ تک آئے تھے اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں کچھ اہلکار پہنچ چکے تھے اور ان کا وہ سارا مال ضبط کر چکے تھے۔ جبکہ احمد حسان ان سے مصافحہ کرتے اس آدمی کو لے کر وہاں سے نکلے، ساتھ ہی سمیر کو میسج کر کے ڈن کہا تھا کہ راستے میں جاتے سمیر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اب صبح باس کو ہارٹ اٹیک آنا تھا، چونکہ شیر شانی نے کافی انجوائے کرنا تھا۔ ان کا اگلا ہدف مس اینجلینا تھا۔ ساتھ ساتھ باس کے خلاف ساری رپورٹ، سارے ثبوت فائل کے بلینک پنوں پر درج ہوتے چلے جا رہے تھے کہ یہ کام وہ خفیہ طریقے سے کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ شریف النفس بزنس مین عابد کا کردار اصلی چہرہ لانے باقی تھا۔ احمد کمرے میں لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل تھا کہ مولانا کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، پر اس وقت تو جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ بلوچستان میں فورس کے انڈر نگران تھے، وہ ایمان سے بات کر سکتے تھے، پر جان بوجھ کر خود پر ستم ڈالنا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں جانب کروٹ لینا، جیسے اس نے دل سے ضد لگائی تھی کہ بات نہیں کرنی، ڈائریکٹ مولانا سے ملاقات کرنی ہے، پر اس وقت دل تو کچھ اور چاہتا تھا۔ اسے بات کرنی تھی تو مطلب بات کرنی تھی۔ حسان اس کی حالت سے لطف اٹھاتے کھانے میں مگن تھا، ساتھ ایک آدھا نظر اس کے بے چین چہرے پر بھی ڈالے تھا۔ اف یار کیا مصیبت ہے! احمد نے جلا کر تکیہ زمین پر پٹھا۔ ان لوگوں کو صبح نکلنا تھا کہ شام کو برہان لوگوں کا ولیمہ تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر یونٹ ٹرپ کا کہہ کر نکلے تھے۔ وجہ صاحب اس کے سیر سپاٹوں سے انجان تھے، نہیں تو ممکن تھا کہ احمد کو کمرے سے نکلنے پر پابندی عائد کر دیتے۔ کیا ہوا؟ حسان نے پوچھا۔ تو باہر نکل، احمد نے آنکھیں نکال کر چاند کو کہا۔ پر کیوں؟ حسان کا تو دماغ ہی ہل گیا۔ ٹھنڈ میں اسے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ ابے تو میری محبوبہ نہیں جو اتنے ڈرامے کر رہا ہے، خاموشی سے نکل جا، بات کرنی مجھے مولانا سے۔ احمد چڑ کر بولا۔ یاد ستاور آج نیند نہ آوے۔ حسان ہلکا سا گنگنایا اور بغیر کچھ کہے اپنا کپ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف احمد نے گہرا سانس چھوڑا کہ یہ تو طے تھا، بات کیے بغیر اسے نیند نہیں آنی، تو کیوں نہ مولانا کی آواز سن کر جلتے دل پر بارش برسائی جائے۔ وہ جانتا تھا مولانا اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی اور بہت سے سوال اس کے ذہن میں ٹکرے مار رہے ہوں گے۔ اس نے ایمان کا لال غصے سے بڑا چہرہ تصور کیا تو بساطا لبوں پر دلکش مسکراہٹ جم گئی تھی۔ احمد نے لب دانتوں میں دبائے۔ کال کی جو 2 گھنٹوں کے بعد پک کر لی گئی تھی، جو 2 گھنٹیوں کے بعد پک کر لی گئی تھی، سنو اپنی میڈم سے بات کروائے۔ پر سر اس وقت وہ حیران ہوئی۔ احمد کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمایاں ہوا۔ اس سے پہلے احمد کچھ سخت الفاظ کرتا وہ جلدی سے معذرت کرتی بولی، سوری سر، میں ابھی بات کرواتی ہوں۔ اس کے اکھڑ دماغ سے واقف تھی جب بھی معذرت کرتی اپنے کمرے سے نکل گئی، ایمان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ سر بس 2 منٹ، بلکیز التجائیہ انداز میں بولی۔ میڈم، ایمان میڈم۔ اس نے دوبارہ دستک دی، ساتھ ایمان کو پکارا۔ ایمان جو صوفے پر ٹانگیں فولڈ کیے بیٹھی سوچوں میں گم تھی، ملازمہ کی آواز پر اٹھی۔
وہ تھوڑا تھوڑا چل رہی تھی بغیر سپورٹ کے. اس نے آہستہ سے آ کر دروازہ کھولا تو بلقیس نے موبائل اس کو تھمائی. میڈم سر سے بات کر لیں اور انہیں قدموں پر واپس پلٹ گئی. ایمان نے ہچکچا کر فون کی اسکرین کو دیکھا. ایمان نے بغیر پولے کان سے لگایا. دوسری طرف بیٹھے وجود کو سکون ملا. اس کی سانسوں کی آواز بخوبی سن رہا تھا. کالی بلی احمد نے مسکراتی آواز میں پکارا. ایمان جو ڈر کر بغیر بولے مقابل کی لب کشائی کا انتظار کر رہی تھی کہ دل گواہی دے رہا تھا. وہی ستمگر ہے. احمد کے کہتے ہی وہ جان گئی اور خاموش رہی. البتہ آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے تھے. اس کی مدھم سانس کے ساتھ سسکیوں کی آواز احمد کے دل پر بوجھ سا پڑا تھا. کافی دیر بعد سسکیوں کی آواز آنا بند ہو گئی. ایمان خاموش ہو چکی تھی. دل کا غبار آنسو کے ذریعے نکال کر اب وہ روٹھی اور ناراضی اس کی خاموشی کو نوٹ کر کے احمد نے نہایت پیار سے پکارا. ایمان سائیں. گمبھیر خمار زدہ آواز تھی. ایمان کا دل آؤٹ آف کنٹرول ہو کر دھڑک اٹھا تھا. وہ خاموش دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اس کی آواز سن رہی تھی. ناراض ہو. کتنا معصوم بن رہا تھا ظالم. بولو نا. آن دیتا لہجہ تک. ایمان اس کی پکار میں چھپی شدت پر کپ کپانے لگی تھی. لیکن ناراضگی شدید تھی. اسے احمد پر غصہ حد سے زیادہ آیا تھا. اوپر سے اپنی حرکتوں سے دور بیٹھا اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا. شاہ سائیں. اپنے جنونی کی پکار کا جواب دو. یوں چپ رہ کر جان تو نہ نکالو. غصہ کرو چیخو چلاؤ پر بولو نا. بوجھل آواز میں بولتا احمد آج کسی اور ہی لے میں تھا. اسے بس مولانا کی آواز سنی تھی جس کے لیے اس کا دل کب سے منتیں کر رہا تھا اور ڈیٹ بن اپنے دل کو بھی تڑپانے سے باز نہیں آیا تھا. آخر جب قلب کی بے چینی حد سے صفا ہوئی تو احمد نے دل کو شانت کرتے مولانا کو بے سکون کرنے کا انتظام کیا تھا. وہ جانتا تھا میڈم کے اندر اشتعال برپا ہوگا. سوچ مولانا اگر میں آ گیا تو سارے حق سود سمیت واپس کروں گا. وصول کروں گا. اس کے نہ بولنے پر احمد چیٹ کر بولا کہ بس اب اس کا میٹر شارٹ ہو چکا تھا. پر ایمان کی طرف سے ابھی بھی خاموشی ہی رہی. وہ رو رہی تھی. آج اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ احمد اسے جہاں جان بوجھ کر چھوڑ کر گیا ہے. ٹھیک ہے مولانا آ رہا ہوں میں اور یقین کرو تب تم پچھتاؤ گی اپنے نام بولنے پر. استحقاق بڑے لہجے میں مانی خیزی وارننگ دی گئی تھی. نہیں. ایمان کے منہ سے یکدم گھبرا کر نہیں نکلا تھا. وہ جانتی تھی کہ اب وہ آئے گا اور اپنی مرضیاں کرے گا. اسے بولنے کا بالکل بھی اختیار نہیں دے گا.